حضرت لبرل طبقے کا ایک اعتراض سامنے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ نعرہ تو آسانی کا لگاتا ہے لیکن احکامات بڑے سخت لاگو کرتا ہے۔ مثلا تیمم کو دیکھ لیں کہ تیمم کرنا وضو کے مقابلے میں بہت آسان ہے، لیکن شرط لگائی ہے وضو کے ساتھ ہی آپ کی پاکی ہوگی، حالانکہ تیمم سے بھی وہ پاکی حاصل ہو سکتی تھی بڑی آسانی سے۔ ایسے ہی حضرت اگر دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ روزے کا معاملہ ہے تو روزے کے مقابلے میں فدیہ دے دیتے تو جان چھٹ جاتی اور روزے کی جو ذمہ داری تھی وہ بھی ادا ہو جاتی ہے فدیے سے۔ تو ہر حکم میں کوئی نہ کوئی آسانی تلاش کی جا سکتی تھی، لیکن اتنی سختی ہی کیوں ہے اسلام میں، دین میں؟ اور اسلام جب کہ کہتا ہے کہ بڑا آسان پسند دین ہے وہ، حضرت اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ اللہ حکم، ماشاء اللہ ماشاء، اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے۔ اصل میں یہ بات تو اپنی جگہ حقیقت ہے، الدین یسر۔ بالکل، نبی نے جب یہ بات کہہ دی کہ دین آسان ہے اور دین کے ہر حکم میں آسانی ہے تو بات ختم ہو گئی، ٹھیک۔ اب رہا کہ کسی کو وہ آسانی لگ نہیں رہی، وہ ایک الگ نقطہ ہے۔ بالکل، آسان ہونا الگ چیز ہے، آسان لگنا الگ چیز ہے، صحیح صحیح، ٹھیک ہے نا۔ آج جو ہے وہ بہت سی ایسی طبیعت ہیں جن کو بہت سی چیز آسان نہیں لگتی ہیں، جی، لیکن وہ ہیں آسان۔ تو بالکل دین کے اندر جتنے احکامات آپ، وضو ہے، غسل ہے یا تیمم ہے، جو احکامات آپ یا نماز روزہ ہے، جتنی چیزیں یہ آسان ہیں، لیکن آپ کو آسان لگ نہیں رہی، بس یہ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں آسان، لیکن آپ کو آسان لگ نہیں رہی، تو صورتاً آپ کو مشکل نظر آتی ہیں لیکن وہ حقیقتاً وہ مشکل نہیں ہے۔ بس اوقات ایک چیز صورتاً مشکل لگتی ہے لیکن حقیقتاً وہ مشکل نہیں ہوتی۔ اور لوگ آج جو جیسے لیبر طبقے کا مثال دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اسلام میں بڑی سختی ہے جی یہ، تو وہ اصل میں ان کو مشکل لگ رہی ہے، مشکل ہے نہیں، وہ آسان ہے، دین آسان ہے، لیکن دین ان کو آسان لگ نہیں رہا۔ لگ کیوں نہیں رہا؟ اس لیے نہیں لگا، اس کے اندر تکاسل ہے، سستی ہے، سستی اور تکاسل کی وجہ سے ان کو مشکل لگ رہا ہے۔ اب وہ مثال دے رہے تیمم کی کہ تیمم بڑا آسان تھا، تیمم کی اجازت دے دیتے، لیکن کتنے لوگ ہیں وہ کہیں گے نہیں تیمم بھی مشکل ہے، وضو کی ضرورت ہی کیا ہے، اس تکلف کی مٹی منہ مارنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ایسے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایسی نسبت اضافی ہے کہ ہر نقطے میں کسی نہ کسی کو مشکل لگے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ تو معلومات کہ یہ آپ کی اپنی طبیعتیں ہیں، یہ اصل میں شریعتیں جو ہیں وہ اصل آسانی کو دیکھتی ہیں۔ تبھی قرآن میں اللہ نے حقیقت کو کھول دیا ہے، آمن رسول کا پورا رکوع اسی پر ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جو انسان کی وسعت و طاقت ہے اللہ اتنی تکلیف اس کو دیتا ہے۔ بے شک بے شک، کوئی ایسی صورت کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ اس کی وسعت و طاقت سے اس کو تکلیف ہو۔ ایون جسمانی تکلیف بھی اگر کسی کو ہے تو اس کی وسعت و طاقت کے مطابق ہے، اس کی وسعت طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ہے، تبھی تو سہار رہا ہے اس تکلیف کو، تبھی تکلیف کو برداشت کر۔ اب سر میں درد ہے، آج جو لوٹ پوٹ رہا ہے درد سے، لیکن وہ مر تو نہیں رہا، سر کے درد کو سہار رہا ہے، اس کا علاج معالجہ کر رہا ہے۔ تو لیکن اللہ نے اتنی تکلیف دی کہ جتنی اس کے اندر کیپیسٹی تھی، تو کیپیسٹی سے زیادہ اللہ تکلیف دیا، تو قرآن میں اللہ نے نص اتار دی ہے۔ لہٰذا یا تو کوئی ثابت کرے کہ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آج کل میڈیکل سائنس ہے، آج کل ایسے پیرامیٹر موجود ہیں، اس پیرامیٹر سے آپ ثابت کر دیں کہ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب جتنی کیپیسٹی اس بندے میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی تکلیف اس کو دیتا ہے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ اس کو نبی نے جب کہہ دیا دین یسر، دین آسان ہے، تو بس دین آسان ہے، ٹھیک۔ لہٰذا وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے آسان ہے، آپ کو صورتاً مشکل نظر آ رہا ہے، ٹھیک۔ اور دوسری وجہ یہ کہ دین اسلام کو جو یہ کہا کہ دین آسان ہے، یہ کمپیریزن میں کہا ہے۔ اسلام سے پہلے جتنے دین ہیں ان دینوں کے کمپیریزن میں کہا کہ یہ دین آسان ہے ان کی نسبت میں۔ وہ سارے دین بڑے مشکل ہیں، دین موسوی، دین عیسوی، یہ دین بڑے مشکل تھے۔ اب دین موسوی کی مثال لیں کہ کپڑے پر اگر نجاست لگ گئی تو حکم تھا کہ اتنا حصہ کینچی سے کاٹ کے پھینک دو، یا اتنا حصہ آگ کے اندر جلا دو، باقی کپڑا پاک ہوگا۔ ہمارے دین نے کہا نجاست لگی اب پانی سے دھو کے صاف کر لے، کپڑا پاک۔ تو یہ فرق کہ دین آسان ہے اس کے کمپیریزن میں کہ وہاں تو کاٹ کے پھینکنا پڑتا ہے بھائی، اور وہاں تو جو جلا کے پھینکنا پڑتا ہے، ٹھیک۔ وہاں زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینا ہے، پہاڑی کے اوپر رکھ دو، آسمان سے آگ آ کے جلا دے گی، اس کا مطلب قبول ہو گیا، نہ جلائے گی تو قبول نہیں ہوا۔ ہمارے دین نے کیا کہا؟ یار اپنے غریبوں کے اندر بانٹ دو تاکہ ان کی کفالت ہو جائے، تو وہ تکلف نہیں کیا۔ اور وہاں پھر یہ ہے کہ اگر کسی نے آگ نے نہیں جلایا کسی کا مال تو لوگوں کے سامنے رسوا ہو گیا کہ یار تمہارا صدقہ قبول نہیں ہے، لگتا ہے گڑبڑ ہے، وہ بیچارہ رسوا ہو گیا۔ آج ہم نے صدقات زکوٰۃ بانٹ دیے تو پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں، ہمیں جی قبول ہو گیا، ہم زکوٰۃ بانٹ دی، اللہ نے پردہ رکھا۔ اور اس زمانے میں زنا کر کے آیا رات کے اندھیرے میں تو صبح دروازے پہ لکھا ہوا دین موسوی کے مطابق اسے راز زنا کیا، چوری کر کے آیا دروازے پہ دیکھے چوری کی ہے۔ اس کے کمپیریزن میں ہمیں بتایا کہ یہ دین اتنا آسان ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ نے زنا کر بیٹھا تو رات کے اندھیرے میں اللہ سے توبہ کریے، اللہ مجھے معاف کر دے، ایسا نہیں کروں گا، اللہ معاف کر دے، کیونکہ زنا حق العبد نہیں، حق اللہ، اللہ کا حق ہے۔
تو حقوق اللہ میں سے ہے، لہذا اللہ سے معافی مانگ لی، گناہ معاف ہو گیا ہے۔ چوری کی جس کا مال تھا اس کو یار لوٹا دیا، خدا سے توبہ کر لی، اللہ نے پردہ رکھ لیا، تو آپ کے دروازے پہ نہیں لکھا ہوا۔ صحیح۔ اور وہاں پہ روزہ رکھا، ایسا روزہ کہ بھئی آپ بات بھی نہیں کر سکتے، کھانا پینا تو دور کی بات ہے، آپ کو کلام کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ، ہمارا روزہ اتنا آسان ہے کہ بس جو صبح سے شام تک آپ جو کیا کر لیں، آپ گپ شپ کریں، اللہ اللہ کریں، ذکر و اذکار کریں، آپ کو اجازت ہے۔ بالکل۔ اس کے کمپیرین میں فرمایا کہ یہ آسان ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ دین قیامت تک چلنا ہے، اور لوگوں کی اپنی یہ فطری کیفیات کو دیکھ کے چلنا ہے، اس لیے کہا کہ دین اسلام آسان، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے زمانے کی سزائیں دیکھو، ایسی سزائیں کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اور ایسی سزائیں کہ جناب آپ آج سن کے دہل جائیں۔ لیکن دین اسلام نے اتنی آسانیاں کر دی کہ اگر خدا نہ خواستہ زنا بھی ہوا تو 4 گواہ چاہیے، 4، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، اگر 3 گواہ پہنچ گئے گواہی دینے تو ان کو 80 کوڑے لگیں گے کہ نصاب شہادت پورا نہیں تھا تو تم نے کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کیسے کی، بھلے وہ 3 بڑے نیک پاسا لوگ ہوں، نصاب شہادت 4 پورے ہوں اور چاروں کے بیان ملتے ہوں، اکیلے ان سے گواہی لی جائے گی، اب جا کے حد زنا لاگو ہوگی۔ اگر ایک کا بھی بیان اوپر نیچے ہوا تو دین اسلام کہہ گا زنا ثابت نہیں ہوا، چلو بری، باعزت بری، حالانکہ آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مطلب ہے کہ سزا کو جاری کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے دین اسلام میں۔ ایسے لوگ کہہ دیتے یار وہ زنا کرو سنسار کر دیتے یار ہیں، اور جب وہ کنوارا آدمی زنا کر 80 کوڑے 100 کوڑے پڑیں گے یار، چور کے ہاتھ کاٹ دے۔ بھائی اس کے ثبوت کے لیے اتنے کٹن مراحل ہیں کہ یہ ثابت کرنا ہی مشکل ہے، ثابت کرنا ہی مشکل ہے۔ وہ پاکستان میں کسی نے کہا تھا کہ یار اسلام نافذ ہو گیا نا پاکستان میں، آدھے سے زیادہ پاکستان ٹنڈا ہو جائے گا۔ مطلب ہے گویا کہ وہ مان رہا ہے کہ آدھے سے زیادہ چور ہے، کہ آدھے سے زیادہ کہ تو ٹنڈے ہو جائیں گے، اور اگر یہ حد جاری ہونے لگی تو پھر میں آدھے سے زیادہ جو ہے ویسے سنسار ہو جائیں گے۔ تو بھائی نہیں، بھائی یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بڑے مراحل ہیں، اور اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے اس پر تو ویسے حد جاری نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ معاشرہ اتنا پاکیزہ، اتنا ستھرا ہو جائے کہ بے پردہ کوئی عورت نظر نہ آئے، بے پردہ کوئی عورت نظر نہ آئے، پھر جا کے آپ حد زنا لاگو ہوتی ہے۔ موجودہ حالات میں تو بے پردگی کے طوفان ہیں، وہاں اگر کسی زنا ہو گیا تو حد اسلام تو جاری بھی نہیں ہوتی اس کے اوپر۔ تو مطلب ہے کہ آپ نے یہ صرف مغربی دنیا کے پروپیگنڈے ہیں ہمیں خوفزدہ کرنے کے لیے کہ یار اسلام نافذ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، بڑا مشکل ہے۔ کوئی مشکل نہیں، یہ مشکل آپ کو لگ رہا ہے، مشکل لگ رہا ہے، مشکل ہے نہیں۔ یہی وجہ کہ بعض دفعہ کہ چھوٹا بچہ نا، اس کو آپ کچھ پڑھانے بیٹھتے ہیں، وہ بچے سے پڑھا نہیں جاتا، بڑا پاپا بہت مشکل ہے، تو اب آپ کہتے نہیں بیٹا کوئی مشکل، ایزی ہے، آپ ذرا یہ کرو تو صحیح، یہ یوں دیکھو ایزی ہے۔ آپ کو ایزی اس لیے لگ رہا ہے، اس کو مشکل لگ رہا، مشکل ہے نہیں، آپ کو تو اس کی حقیقت پتہ، آپ کہتے نہیں بیٹا مشکل نہیں، آسان ہے، یوں کر لو، وہی والی بات ہے۔ تو مشکل ہے نہیں، دین سخت ہے نہیں، تمہیں سخت لگ رہا ہے، اور سخت لگا آپ کی اس تکاسل کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، آپ کے اندر جو ہے نا وہ بے ہمتی کی وجہ سے آپ کو مشکل لگ رہا ہے۔ ورنہ مشکل لگنے کو تو آپ کو کھانا بھی مشکل لگنا چاہیے، یا چبانا پڑتا ہے، یار زور لگتا ہے، چھوڑو یار، پائپ لو، پائپ سے سیدھا بس پائٹام سے کیسے چلے، یہ پھر یا پائپ منہ پہ اندر گھسیٹنا پڑے گا، یہ کیا، یہ بھی مشکل لگے گا۔ بلکہ اس میں ایک لطیفہ یاد آیا مجھے، اس سے مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ تو کہتے ہیں اعلان ہوا سست لوگ ہے نا، سست لوگوں کا مقابلہ ہے، ٹھیک ہے نا، سست لوگوں کا مقابلہ ہے، وہ گاڑی چلائیں گے، کون ہے جو گاڑی جو ہے وہ یہ آہستہ چلائے گا، سست لوگوں کا مقابلہ۔ اب مقابلہ ہوا، اب وہ جناب آدمی اس کے بعد اکٹھے ہو گئے لوگ، ہاں جی تو ہاں جی آپ نے تو وہ 30 کلومیٹر رفتار سے گاڑی چلائی، آپ تو زیادہ چلائیں، آپ یہ زیادہ چلائی، ہر بتاتا رہا اپنا کہ جی میں نے آہستہ چلانے کی کوشش کی ہے۔ اور ایک جو ہے نا اس کو جو ہے پوچھا، اس نے 50 کلومیٹر رفتار سے چلائی، انہوں نے کہا بھائی تم 50 میں تم یہ سستوں میں تو آتے ہی نہیں ہو، یہ کیسے چلا دی؟ کہتا نہیں اصل بات یہ ہے کہ سر میں جب گاڑی سٹارٹ کی اور ایکسیلیٹر پہ پیر میں رکھا نا تو 50 پہ چل رہی گاڑی، پھر مجھے سستی اتنی ہے کہ میں نے اس کو پیر کو ہٹایا ہی نہیں، میں چلتا ہی رہا، وہ نمبر 1 آیا۔ کہتے پہلا نمبر اسی کا ہی ہے کہ جس کی گاڑی سب سے تیز ہے، سست اتنا کہ ایکسیلیٹر سے پیر ہی نہیں ہٹایا، کہتے اتنی سستی ہوئی کہ میں نے پیر ہی نہیں ہٹایا، چلتا گیا۔ تو بات وہی ہے۔ اب بتاؤ یہ ہماری یہ تکاسل کا نتیجہ ہے کہ ہم نے نہ نماز پڑھی جاتی نہ ذکر کیا جاتا ہے، یہ ہماری اپنی طبیعت کا خمار ہے۔ تبھی تو کہا کہ اپنے نفس کو مار لو اور شیطان کی اغوا سے بچ جاؤ، تو آپ کو یہ دین اتنا آسان لگے گا، تو پھر میدان جہاد کے اندر گردنیں کٹنا بھی آپ کو آسان لگے گا، پھر میدان جہاد میں سینے پیتی کھانا بھی آسان لگے گا۔ تو یہ بات وہی ہے کہ اس لیے آپ کو لگ رہا ہے مشکل ہے نہیں۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر، رہنمائی فرمانے کا بہت شکریہ۔